بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میرا نام ہے ڈاکٹر عبدالرافع۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سراجیہ کلینک اینڈ ٹرسٹ کی طرف سے۔ پچھلا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ پریونٹیو میڈیسن پہ تھا۔ کچھ آپ کو چیزیں بتائی تھیں کہ اپنے جو معاملات ہیں اس میں اسموکنگ اور اوبیسٹی وغیرہ جو ہے نا، اس کو کنٹرول کریں، اس سے آپ کی جو بہت سارے مسائل ہیں نا وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ آج بھی جو ہمارا موضوع ہے وہ کچھ اسی طرح کا ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں شوگر کے مریضوں کی تعداد کتنی ہے؟ جی ہاں، میں بتاتا ہوں کہ شوگر کے مریضوں کی تعداد پوری دنیا میں 463 ملین ہے، جو تقریباً 46 کروڑ 30 لاکھ بنتے ہیں۔ یعنی کہ اتنے زیادہ مریض ہیں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کی آبادی اگر مل بھی جائے تو پھر بھی 3-4 کروڑ لوگ مزید ڈالیں گے تو پھر اتنے بنے گے جتنے شوگر کے مریض ہیں دنیا میں۔ اور یہ جو شوگر کے مریض پوری دنیا میں ہیں 46.3 ملین، یہ جو پوری آبادی ہے دنیا کی، اس کا 9.3% کے قریب ہے۔ لیکن پاکستان کے معاملات اس سے بہت زیادہ خراب ہیں۔ پاکستان میں جو اعداد و شمار ہیں وہ بہت ہی زیادہ ناقابل یقین حد تک خطرناک ہیں۔ پاکستان میں شوگر کے مریضوں کی تعداد 26% ہے، یعنی باقی دنیا کی نسبت ہمارے جو مریض ہیں وہ 3 گنا زیادہ ہیں، 3 گنا 300% زیادہ ہیں۔ 33 ملین لوگوں کو پاکستان میں شوگر ہے۔ تو ہمیں یہ ایک بلا آ رہی ہے جو پاکستان کی طرف، اس کے بارے میں تھوڑا سا غور کر لینا چاہیے ابھی کہ اس کو کیسے کنٹرول کرنا چاہیے۔ تو اس میں یہ ایک عرض ہے چھوٹی سی کہ جو دیہاتی علاقے ہیں نا، ان میں باقی دنیا کے جو معاملات ہیں اس میں شوگر دیہاتی علاقوں میں کم ہے۔ 7.4% لوگوں کو شوگر ہے تو گاؤں میں رہنے والے لوگ ہیں، لیکن جو اربن ایریاز کے رہنے والے لوگ ہیں نا ان میں 11.4% لوگ ڈائبیٹک ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ ذرا تھوڑا غور کریں کہ دیہاتی اور اربن جو علاقے ہیں ان میں جو زیادہ فرق ہے نا، وہ ہمارے جو ڈھابے ہیں نا، یہ برگر والے، شاورمے والے اور یہ پیزے شیزے، یہ ایک میجر فرق ہے ڈائبٹیز کے علاقوں کی وجہ سے۔ ڈائبٹیز اس کی وجہ سے ہو جاتی ہے، تو یہ اپنی خوراک میں نا تھوڑی ہمیں تبدیلی کرنی پڑے گی، تھوڑا غور کرنا پڑے گا۔ تو اس سلسلے میں جو میں آج مین جو میرا ٹاپک ہے، جو سٹریس ہے نا، وہ ہونا ہے اوبیسٹی پہ، موٹاپا۔ یہ صرف یہ نہیں کہ یہ موٹاپا یا اوبیسٹی جو ہے یہ صرف ڈائبٹیز کرنے میں بہت بڑا اس کا کردار ہے، بلکہ یہ اوبیسٹی بہت زیادہ بیماریوں کی وجہ ہے۔ اس میں جو ٹاپ پہ ہیں جو نان انفیکشس ڈیزیز ہیں، اس میں کینسرز ہیں، بہت سارے کینسر ہیں جو ڈائبٹیز کی اس کے موٹاپے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ان میں خواتین میں خصوصی طور پہ جو بریسٹ کا کینسر ہے، اینڈومیٹریل کارسینوما ہے، اوویرین جو کینسرز ہیں وہ خواتین میں موٹاپے کی وجہ سے زیادہ ہوتے ہیں۔ مردوں میں پروسٹیٹ کے کینسر ہیں۔ اس کے علاوہ جو دونوں مردوں اور عورتوں میں ہیں اس میں ایسوفیگس کا کینسر ہے، لیور کا کینسر ہے، پینکریاٹک جو ٹیومرز ہیں اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ اوبیسٹی ہے، وزن کا بہت زیادہ ہونا ہے۔ تو یہ کوئی 10-12 قسم کے کینسر ہیں جو صرف اوبیسٹی کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، جو وزن بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اور جو بیماریاں موٹاپے کے ساتھ جو چپکی ہوئی ہیں ان کی تعداد تو بہت ہی زیادہ ہے نا۔ اس میں ٹاپ پہ جو چیز ہے وہ ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز میلائٹس، یعنی کہ شوگر کا مرض۔ تو آپ لوگوں سے یہی استدعا ہے کہ جو شوگر ہے نا اس سے بچیں۔ شوگر سے کیسے بچیں گے آپ؟ موٹاپے سے بچیں۔ موٹاپے سے کیسے بچیں گے؟ وہ آپ سے پہلے ہی عرض کی تھی کہ اپنی خوراک جو ہے نا اس کو صحیح کریں، بیلنس کریں، ایکسرسائز کریں، اور جو خوراک اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بتا رہا ہوں، کاربوہائیڈریٹس کو کم کریں۔ یہ روٹی کم کھایا کریں، چاول کم کھایا کریں، یہ آلو اور شکرگندی اروی کا استعمال کم کر دیں۔ مچھلی جو ہے وہ بڑی اچھی غذا ہے، مچھلی استعمال کریں، لین میٹ استعمال کریں، چربی کے بغیر جو گوشت ہوتا ہے وہ استعمال کریں، تاکہ آپ کا وزن جو ہے وہ کم ہو۔ وزن کم ہوگا تو بہت ساری بیماریوں سے بچیں گے آپ۔ موٹے لوگوں میں بلڈ پریشر کے مسائل زیادہ ہوتے ہیں، ان میں پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز ہوتی ہے، ڈسلیپیڈیمیاز ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن اور یہ جو ہے ڈسلیپیڈیمیاز، یہ تینوں جو ہیں دل کے امراض کے لیے یعنی کہ بہترین سرمایہ فراہم کرتے ہیں۔ فالج کے مریضوں میں یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ بنیادی رول رکھتی ہیں۔ یہ جو تینوں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اور یہ ہمارے جتنے بھی ٹاپکس ہیں نا کارڈیولوجی پہ، دل کے امراض کے حوالے سے، یہ سارے ان 3-4 چیزوں کے گرد گھومیں گے۔ نمبر 1 اسموکنگ، نمبر 2 ڈائبٹیز، نمبر 3 ہائپر ٹینشن، نمبر 4 ڈسلیپیڈیمیاز۔
تو یہ جو سارا ہے نا سلسلہ یہ انہی چیزوں کے گرد گھومتا ہے، اور دنیا میں جتنی زیادہ سویر قسم کی بیماریاں جو سخت شدید ہے، اچانک موت کا سبب بننے والی ہیں، انسان کو جسے کہتے ہیں نا چار پائی پہ ڈالنے والی ہیں، وہ ان چیزوں کے گرد گھومتی ہیں۔ وہ فالج ہے یا دل کے امراض ہیں، آپ کو سانس چڑھنا شروع ہو جائے گا، دل کے مسئلے پیدا ہوں گے۔ تو آپ کو یہ ذہنی طور پہ نا اپنا ایک ذہن بنا لیں کہ اپنی غذا کو ٹھیک کرنا ہے، ہم نے اپنی ایکٹیویٹی بڑھانی ہے، اور موٹاپے کے جو اس کے علاوہ بے شمار مسائل ہیں، ان میں جو ٹاپ پہ جو انتہائی خطرناک لیٹسٹ چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ان لوگوں میں ڈیمنشیا بھی ہوتا ہے، یادداشت کمزور ہوتی ہے، کوگنیٹو امپیئرمنٹ ہوتی ہے، یعنی کہ آپ کا دماغ جو چیزیں معاملات آپ کو پیش آتے ہیں اس کی صحیح پروگرامنگ اور انالیسس نہیں کر سکتا، آپ کے اپنے فیصلے صحیح طرح نہیں کر سکتے۔ ایسے لوگ جن کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ اپنی طاقت کا فائدہ اٹھا کے یا دوسرے بچوں کو مارتے ہیں، یا دوسرے بچے ان کا مذاق اڑاتے ہیں، بلنگ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں بھی سائیکیٹری کے پرابلم ہوتے ہیں، اور ڈپریشن تو ہے ہی اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ، اور بھی کافی ساری بیماریاں ہیں۔ تو ہم اس ویڈیو کو بہت لمبا نہیں کرنا چاہ رہے، اس لیے آپ کو یہ تھوڑا سا ٹرائنگ ٹو امپریس اپون یو کہ آپ اپنا وزن جو ہے نا وہ کنٹرول کریں۔ تو یہی اس ویڈیو کا مقصد ہے آج کا، اس پیغام کو سمجھیں اور دوسروں کو بتائیں۔ اور پچھلی ویڈیو میں جو ہم نے اسموکنگ پہ بہت زیادہ بات کی تھی وہ آج تھوڑی تھوڑی کی ہے، کیونکہ میرے ایک دوست کی باقاعدہ کال آ گئی ہے کہ وہ ان کی مسز بار بار وہ ویڈیو کو بتا رہی ہے، سنیں ڈاکٹر صاحب دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں کہ سگریٹ کتنے خطرناک ہیں۔ ہاں جی، یہ بتا دوں کہ سگریٹ کو رسک فیکٹر ہے نا وہ باقی جو مسائل ہیں ان سے 20 سے 30 گنا زیادہ خطرناک ہے۔ میں 20% یا 30% نہیں کہہ رہا، 20 سے 30 گنا، 20 to 30 فولڈ زیادہ خطرناک ہے۔ تو سگریٹ جو ہے وہ خطرناکی میں ہمیشہ سب سے اوپر ہی رہیں گے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم۔